اچھا، نبی کو حکم دیا جا رہا ہے لاسٹ میں، نبی کی واپسی ہے جی. اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. جب آ جائے اللہ کی مدد اور مکہ فتح ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوق در جوق، فوج در فوج اللہ کے دین میں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کی آمد کا مقصد پورا ہو گیا. اب آپ واپسی کی تیاری کرو. یہ سورت کے نازل ہونے کے 80 دن کے بعد حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. آخری اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب واپسی کی تیاری کرو. کیا ہے واپسی کی تیاری نبی کی؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اللہ کی تسبیح تحمید بیان کیجیے اور اللہ سے معافی طلب کیجیے. وَاسْتَغْفِرْهُ، استغفار کے معنی معافی طلب کر. سوال یہ ہے نبی تو معصوم ہے، پھر معافی مانگو بول کے ایسا کیوں؟ اور حضور نے فرمایا میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. 70 بولے تو 70 کی تسبیح نہیں تھی، یعنی عرب میں بہت بولنے کا تو 70 بولتے ہیں. ایسے ہمارے کو بہت بولنے کا تو سینکڑوں بار سمجھایا مولانا، اس کو مگر سمجھ رہا نہیں ہے، میرا کوٹا ہے. حالانکہ تصویر لے کے انہیں سمجھا تھا کہ بہت بولنا ہے. ہم بولتے سینکڑوں، ہزاروں، اور عرب بہت بولنا ہے 70. 70 مرہ تو 70 بولے تو بہت. تو حضور نے فرمایا میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. تو سوال یہ ہے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے، نبی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. جی بعض لوگ بولتے نا موسیٰ قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. خبردار، نبی کی شان میں گستاخی کفر ہے، کیونکہ اللہ کا میسنجر ہوتا ہے. اگر اسی پہ حرف آ جائے تو پھر سارے دین پہ حرف آ جائے. اللہ نبی کی شان میں گستاخی نہ کریں، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا جو ہے شخصیت کیوں نہ ہو، نبی کی شان میں. تو حضور معصوم تھے، پھر اللہ حکم فرما رہا ہے وَاسْتَغْفِرُهُ، اے نبی استغفار کرتے رہے. اب سوال یہ ہے جب غلطی نہیں ہوئی تو معافی کیسی منگنا ہے؟ یعنی بھائی غلطی ہے تو معاف کرو بولتے نا جی، غلطی نہیں ہے تو معافی کیسی؟ اور اللہ کے نبی جو ہے روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتے. یاد رکھو ایک بات، غلطی ہونے کے بعد معافی مانگنا کمال نہیں ہے، وہ تو مانگنی چاہیے. غلطی نہ ہو پھر جو ہے معافی مانگے، یہ ہے کمال کی بات. اللہ کے نبی کی ہر ادا کامل تھی. غلطی ہونے کے بعد معافی مانگے تو کوئی کمال نہیں ہے. غلطی نہیں ہے پھر معافی مانگے. جیسے کوئی آئے آپ کے پاس، شریف انسان، مہمان بنے، جی جب جاتے وقت جو ہے کیا بولتا ہے؟ بھائی بولا چالا معاف کرو. ابھی تو بولا چ نہیں. اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں، غلطی نہ ہو پھر بھی معاف. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امی رکھا اور امی پر اپنا کلام نازل فرمایا. ایسا کلام کہ پوری دنیا کو چیلنج کیا گیا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. کوشش کرو. قرآن کی 114 سورتوں میں سے چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 سطر کی صورت ہے، قرآن میں سب سے چھوٹی صورت. اللہ نے فرمایا فاتو بسورت، سورت چھوٹی سے چھوٹی ایک صورت جیسے تم بنا کے لاؤ، الفاظ بھی اعلیٰ درجے کے ہوں اور اس کے معانی مفاہیم بھی اعلیٰ درجے کے ہوں، بنا کے لاؤ. ارباں پٹک لیے نہیں بنا سکے، لڑائیاں کر لیے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، لڑائیاں کر لیے، اتنا نہیں ہوا اس غیور قوم سے کہ 3 سطر کے جیسا ہی کلام بنا کر لاتے. جھگڑے ختم تھا، فائنل تھا، نہیں لا سکے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات جیسے بے مثال ہے اس کا کلام بھی بے مثال ہے. جو شان متکلم کی ہے وہی اس کے کلام کی ہے. تو سوال یہ ہے کہ حضور کو امی کیوں رکھا گیا؟ اللہ نے خود جواب دیا. اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اے نبی، قرآن کے نزول سے پہلے آپ نے کسی کے سامنے بیٹھ کر کوئی کتاب تو نہیں پڑھی اور آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ سے لکھنا بھی نہیں سیکھا. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ کیوں؟ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے اور اللہ کا کلام پیش کرتے تو لوگ کہتے کہ جی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا کلام ہے. یہ شک میں کوئی نہ پڑے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو امی رکھا. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اچھا جب نبی تو امی ہوں گے، پھر ان کی قوم امی کیوں تھی؟ بھائی پڑھنا لکھنا تو ترقی کے لیے ضروری ہے نا. لوگ ہم بم مار رہے، مسلمان پڑھ رہے نہیں. جی یہ مشن بٹھائے، وہ کمیشن بٹھائے، یہ پورے مسلمانوں میں 4% پڑھے لکھے ہیں. مسلمانوں کے بچے مدرسے میں جاتے، اسکول میں جاتے، ذرا کام کو آگے نا بات بولتا ابے کیا نوکری لگ رہی ہے ہمارے کو، چل بنڈی لے موت کی لگا. اب اس کو جو ہے عادت پڑ جاتی، روزانہ پیسے کھیلتے نا ہاتھ میں، پھر مدرسے میں جاؤ بولے تو نہیں جاتا. ایک لاک ڈاؤن میں مدرسوں کا بڑا نقصان ہوا. جو بچے نہیں آئے نا، ماں باپ ان کو کاما دھندے سے لگا دیے. اب ان کو پیسوں کا مزہ لگ گیا، اب ان مدرسے میں کہیں پائیں گے جی. بڑا نقصان ہوا لاک ڈاؤن سے. بہرحال اللہ کو تو اپنے کلام کی حفاظت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ضرور ایسی جماعت کو پیدا کرے گا جو قرآن کی حفاظت کرے گا. اللہ نے اس کے الفاظ کی حفاظت کے لیے قرآن کے حافظوں کو منتخب فرمایا. ایک ایک حرف کی حفاظت کرتے ہیں. اگر سامنے تراویح میں حافظ تھوڑی بھی غلطی کرا رہے، پیچھے سے فوراً لقمہ ملتا ہے. لقمہ ملا، اگر لیا تو اچھا ہے، تو بقمہ ملتا ہے. ذرا ایک حرف بھی اگر آگے پیچھے کرا حافظ، پیچھے والا لقمہ دیتا ہے. مجال نہیں ہے ایک حرف بھی جو ہے کہیں چھوڑ دے یا آگے پیچھے کرے. یہ الفاظ قرآن کی حفاظت کے اللہ نے حافظین کی جماعت کو پیدا کرنا ہے، منتخب کرنا ہے، خدا کا انتخاب. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے 2 حافظاں رکھتے، ایک پڑھانا ایک سننا، دونوں بیٹے بدماشاں کمپرومائز کر لیتے، تیری بھی چپ میری بھی چپ، ہدیہ آدھا بانٹنی ہے. وہ اور بات ہے. لیکن یاد رکھو اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے
الفاظ قرآن کی حفاظت کے لیے حافظوں کی جماعت کو منتخب کرنا ہے۔ اچھا، قرآن پاک کے حروف کی ادائیگی، اس کے نوک و پلک سنوارنے کے لیے اللہ نے قاریوں کی جماعت کو منتخب کرنا ہے۔ قرآن کریم کے معانی کی حفاظت کے لیے اللہ نے علماء کی جماعت کو پیدا کرنا ہے۔ قرآن پاک کی دعوت کے لیے اللہ نے تبلیغ والوں کو پیدا کیا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم اپنے ہوشیاری سے جماعت میں جاتے، نہیں، اللہ تمہارے کو گھسیٹ کے لایا۔ کہاں جاتے بیٹے تم؟ ابھی قرآن پاک میں جو دعوت انبیاء کا ذکر ہے، اللہ نے اس دعوت کے لیے تبلیغ والوں کو منتخب کرنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے سلاطین اسلام کو منتخب کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلامی بادشاہ ہیں نا، وہ اللہ کے کلام کے احکامات کو نافذ کرنے والے۔ تو یہ کلام محفوظ ہے، حفاظت کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جو شان متکلم کی وہی اس کے کلام کی۔ اللہ کی شان یہ ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ تمام کائنات فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، سوائے اللہ کی ذات کی۔ الا وجہہ، وجہ جز بول کے کل مراد لیا گیا ہے، اللہ کی ذات باقی رہے گی، سب فنا ہو جائے۔ تو جو شان متکلم کی ہے، یہ قرآن اللہ سے نکلا ہے، اللہ سے نکلا ہے، تو یہ اس کا کلام ہے۔ تو جو شان متکلم کی وہی اس کے کلام کی۔ پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے مزید اس کی ذمہ داری لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے ہی ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں قرآن کو ذکر کہا، یاد رکھو ذکر کے 3 معنی ہیں۔ قرآن میں ذکر کا لفظ آیا ہے 3 معنوں کے لیے۔ ایک معنی ہے یاد کے، ذکر کے معنی یاد کے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، یعنی اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یعنی لا الہ الا اللہ۔ ایک ذکر کے معنی یاد کے۔ دوسرے معنی ذکر کے ہیں نصیحت کے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہاں ذکر سے مراد یاد کرنا نہیں ہے، ذکر سے مراد نصیحت ہے۔ پھر قرآن کو نصیحت کہا گیا، حالانکہ یہ تو نصیحت نامہ ہے۔ یاد رکھو یہاں ذکر کہا گیا ہے مبالغے کے لیے، کہ قرآن ایسی نصیحت کرنے والا ہے کہ یہ خود ذکر ہے، خود نصیحت ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تیسرے معنی ذکر کے، تیسرے معنی ذکر کے ہیں شرف، فخر۔ اللہ نے فرمایا هَذَا ذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ۔ اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ ھذا ذکر لک، اسی لیے یاد رکھو قرآن پاک کو سمجھنے کے واسطے صرف جو ہے ترجمے کی قرآن کافی نہیں ہے، بے شک سمجھ میں آیا، یا صرف لغت کافی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں جہاں جو لفظ آیا ہے اس کے معانی خود اللہ کے نبی نے بیان کی ہے۔
یہ قرآن جو ہے ڈکشنری سے سمجھنے والی کتاب نہیں، بلکہ یہ تو براہ راست اس قرآن کی ترجمانی کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو پہلے بھیجا ہے، بعد میں قرآن نازل کرنا ہے۔ 40 سال پہلے بھیجا نبی کو، اس لیے کہ نبی کی زندگی، کیریکٹر قوم کے سامنے واضح ہو کر آئے۔ اس کے بعد پھر جب قوم نے اعتراف کیا محمد الصادق الامین، حضور کا نام صرف محمد نہیں لیتے تھے مکے کے لوگ، حضور پہ جان چھڑکتے تھے، قوم کے محبوب تھے آپ، اتنی محبت کرتے تھے عرب کہ آپ کو محمد الصادق الامین کہتے تھے۔ محمد ابن عبداللہ نہیں، محمد الصادق الامین، بڑے سچے، بڑے امانت دار۔ پھر آپ پہ قرآن نازل ہوا، آپ نے جب اسلام کا پیغام پیش کیا، عربوں نے کہا ہاں انہوں نئے نئے باتیں کر رہے، کہنے لگے عرب اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ دیکھو انہوں نے تو سارے معبودوں کا ایک ہی معبود بنا دیا۔ بھئی ہر بت الگ الگ ان کے کامات تھے، کوئی شادی میں برکت دینے والا، کوئی تجارت میں برکت دینے والا، کوئی فال کھولنے والا، یعنی بتوں کے الگ الگ کامات تھے، کوئی بارش برسانے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، تو عربوں نے کہا واہ رے واہ، اب تک بہت اچھے تھے، اب بگڑ گئے، نو الگ الگ بات نہ کر رہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ تو عجیب بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، اللہ نے فرمایا عجیب نہیں ہے، ذرا ایک بات بتاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے دوستوں سے کہا تھا یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یوسف علیہ السلام نے توحید کی دعوت دیتے ہوئے کہا تھا میرے جیل کے دوستوں، اچھا بتاؤ یہ الگ الگ چھوٹے چھوٹے لاچار، معذور، مجبور، یہ معبود بہتر نہیں یا ایک اللہ جو زبردست ہے؟ بہرحال حضور کی مخالفت شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ایک لوہار کے پاس جاتے تھے، ایک لوہار تھا، وہ عیسائی تھا، پرانی کتابیں پڑھتا تھا، انجیل وغیرہ، تو حضور کبھی کبھی اس کے پاس رک جاتے تھے۔ تو مکے کے عرباں کہنے لگے انہوں کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ تو لوہار کے پاس سکے آتے ہیں اور ہمارے کو سناتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا کلام۔ اللہ نے فرمایا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ عربو تمہارا دماغ خراب ہو گیا، کم وقتو، اتنی بات نہیں سمجھتے؟ لوہار کو تو ڈھنگ سے عربی بولنے نہیں آتی۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ کہاں یہ قرآن وضاحت کے ساتھ، فصاحت و بلاغت کے معراج پر ہے یہ قرآن۔ اسے تو عربی ڈھنگ سے بولنے نہیں آتی، انہیں یہ کلام کیسا کہیں گے؟ بہرحال قرآن نے دفاع کیا ہے اور اللہ نے بھی اس کا دفاع کیا ہے۔ تو یہ کلام اللہ کا کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 20 سال میں یہ قرآن نازل ہوا۔ تم بولے گے مول صاحب
بھول گئے ہوں گے 23 سال میں ہوا نا جی، یہ 20 سال کیسا بولے تم؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ شروع میں 5 آیتیں نازل ہوئی غار حرا میں، اس کے بعد گیپ ہو گیا، اس کے بعد گیپ ہو گیا۔ عربی میں گیپ کو بولتے فترت، بڑی طا سے نہیں، چھوٹی طا سے، فترت۔ فترت کا زمانہ تھا تقریباً 2 سے 2.5 سال کا زمانہ۔ اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، کوئی سورت نازل نہیں ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلام سے اس قدر محبت ہو گئی، آپ بے چین ہوتے تھے اس کلام کے سننے کے لیے۔ کبھی کبھی دل اچاٹ ہو جاتا، پہاڑ پہ چڑھ جاتے، اب اوپر سے گر کے میں مر جاتا ہوں۔ جیسے آپ ارادہ کرتے اتنے میں جبرائیل آواز دیتے یا محمد، حضور کو آواز سنائی دیتی، تسلی ہوتی، اور آپ خودکشی کا ارادہ نہیں فرماتے۔ اس طرح سے ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس کے بعد جب قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے تو سورہ مدثر کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی، پھر سورہ مزمل کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی، پوری سورت نازل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ نازل ہوئی، مکمل سورہ فاتحہ الحمد کی سورت نازل ہوئی۔ اس کے بعد سلسلہ جاری ہوا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر وہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کی تکمیل کا اعلان ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد حضور 80 دن تک حیات رہے۔ سب سے آخری آیت جو قرآن کی نازل ہوئی سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، سورہ بقرہ کی آیت، یہ آخری آیت ہے۔ اس کے 7 دن کے بعد حضور دنیا سے پردہ فرمائے۔ چنانچہ یہ اللہ کا آخری کلام ہے، اس کے بعد کوئی کلام نازل نہیں ہوگا۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ کے بعد جو ہوں گے نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ دجال ہیں، وہ کذاب ہیں، وہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں۔ لیکن لوگوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے بھی بہت کیے۔ یہ گلبرگہ شریف کے آگے ایک گاؤں ہے تیما پور، آج سے تقریباً 100 سال سے پہلے ایک شخص نے وہاں نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام تھا عبداللہ تیما پوری۔ میں گلبرگہ گیا تھا تو لوگوں سے پوچھا، ارے بھائی یہاں ایک شخص نے بہت پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لوگ اپنے مذہب وہ گاؤں ہے تیما پور آگے، وہاں کا تھا وہ، لیکن اس کی اولاد ایمان لائی، توبہ کی، اور وہ ہدایت پر، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو ایک مرتبہ چادر اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، لوگ جمع ہوئے، کہنے لگے نبی جی کیا ہو رہا؟ کہا خاموش، وہی نازل ہو رہی تھی، وہی نازل ہو رہی ہے۔ جب چادر ہٹایا تو لوگ پوچھے نبی جی کیا وہی نازل ہوئی؟ تو اس نے کہا 3 آیتیں نازل ہوئی ہیں، 3 آیتیں۔ لوگوں نے کہا پڑھیے، سنائیے۔ اس نے کہا 3 آیتیں یہ ہیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی تیما پور میں رہیو، یا ایھا النبی تیما پور میں رہیو، باہر کہیں نہ جائیو۔ مجمع میں سے ایک ذرا ہوشیار تھا، انہوں نے بولا نبی جی
चौथी आयत भूल गया। 4 आयतें नाजिल हुई हैं, 3 ही बोले आप चौथी भूल गए। मैंने बोला वो क्या? कहा वो ये, या अय्युहन नबिय्यु तिम्मापुर में रहियो, बाहर कहीं न जाइयो, वरना बहुत जूते खाइयो। अल्लाह ने फरमाया खबरदार, वलौ तक़व्वल अलैना बअज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन। तो अल्लाह ने फरमाया वलौ तक़व्वल अलैना बअज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन। अल्लाह ने फरमाया खबरदार, अगर कोई अपनी तरफ से कलाम बना कर लाए और हमारी तरफ निस्बत करे तो फिर हम उसका सीधा हाथ पकड़ेंगे। लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, उसका हम सीधा हाथ पकड़ेंगे। सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, फिर तलवार उसकी गर्दन मार देंगे। अल्लाह ने अपने कलाम की हिफाजत करना ही है जी। अब यहाँ पे हमारे मुफ्ती साहब और हमारे मौलाना मोइज़ुद्दीन साहब, इन्होंने लातूर वालों की बहुत तारीफ की है जी। लेकिन एक बात मैं भी अर्ज करूँ, एक बीमारी लग गई थी लातूर वालों को, वो ये जहाँ कुरान इमाम तफसीर करता था उसको मस्जिद से निकाल रहे थे। जी 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 है जी। लोग मेरे को सुनाते, मेरे को नहीं मालूम ये गाँव के क्या हालात है, मेरे को नहीं मालूम, कि मैं बाहर में फिरते रहता हूँ, मैं फिरते लुलूम हूँ है जी। महीने में अल्लाह के कलाम की तफसीर के लिए 16 शहरों में जाता हूँ। और महीने में 8000 किलोमीटर का सफर है। तो मिलेंगे कारण होंगे मौसा, कारण नहीं, कार है तो कार, नहीं तो अपने महामंडल, नहीं तो रेलवे, अगर वो मिली ठीक है, नहीं तो अपनी काली पीली नहीं मिली तो लारी में, ट्रक में, जो मिला है नहीं। बारिश हो, सर्दी हो, बहुत सारे लोग बोले मौसा तुम्हारे को कार दिला देते। मैं बोला तुम हत्ती दिला देते, चारा कौन डाला रे भाई, मेरे को कार दिलाना। बस इतना ही है। अल्लाह ये खिदमत कबूल फरमाए है जी। अल्लाह कुरान की खिदमत कबूल। लोग जलसे में बुलाते हैं, जलसे में आना पड़ता है। मैं बोला जलसे छोड़ दिया मैं, अब मैं कुरान के लिए वक्फ हो गया है जी। अल्लाह कबूल फरमाए। बहरहाल बाद उस्ताद वो होते हैं कि शागिर्दों को उन पर फख्र होता है, लोग मतलब हमारे उस्ताद है, और बाद शागिर्दा वो होते हैं कि उस्ताद को उन पर फख्र होता है जी। उस्ताद बोलते ये तकरीर करे ना, ये हमारे शागिर्द है जी, ये ऐसा तुम्हारे शागिर्द। हाँ याद रखो, जो आलिम के शागिर्द ना हो वो आलिम बांझ है, बांझ। लोग धंधे में लग गए, फलाफिल में कमा रहे, हाँ जी, इल्म हासिल किया है ना तो इल्म को फैलाओ। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम में बेहतरीन हुआ कुरान को पढ़े और कुरान को पढ़े। कुरान पढ़ने वाले की जिम्मेदारी है कि दूसरों को पढ़ाना ही पढ़ाना है, उसकी ड्यूटी है। अगर नहीं पढ़ाया ना, उसने गद्दारी की। हाँ, उसने कुरान से गद्दारी की। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। अच्छा, अब हमारे को बात लोग रोक देते, ये अगो बात कहीं को निकाले 6 बातों में चला तो तुम्हारे वास्ते है, वो लक्ष्मण रेखा तुम्हारे वास्ते, हमारे वास्ते नहीं है वो, है नहीं। याद रखो,
ایک ہی کتاب نازل ہوئی ہے آسمان سے اور وہ قرآن پاک.